بہت ہی بڑی بات ہے۔ ریحانہ ڈار، عثمان ڈار کی والدہ، سیالکوٹ کے اندر ایک ضعیف العمر خاتون، غیر سیاسی، سیاست سے دور کا کوئی تعلق نہیں۔ عثمان ڈار کی شناخت ہمیشہ پی ٹی آئی، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا، وہ عثمان ڈار کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بہت ہی بڑی انتظامی اور حکومتی اقدامات کا، بہت بڑی شدت کے جو اقدامات تھے ان کا سامنا کرنا پڑا اس خاندان میں۔ پھر ان کی والدہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار میدان میں اتر گئی، اور سامنے ہے خواجہ آصف، 40 سال سے سیاست کے اندر، نواز شریف صاحب کے چہیتے، وزیر دفاع، اور کیا کیا نہیں، اور کس طرح سے وہ خواجہ آصف، اور اکثر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں ان کی وہ پہچان بن گئی ہے۔ اور اس ریحانہ ڈار کا اس پس منظر میں ان کا مقابلہ ہونا، اور پھر ہمارے نتائج کے مطابق جناب خواجہ آصف صاحب 82,000 اور محترمہ 1,00,000، ریحانہ امتیاز ڈار 1,31,000 ووٹ حاصل کرتی ہیں۔ بہت ہی بڑے مارجن سے وہ شکست دے رہی ہیں جناب خواجہ آصف کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آج کا کیس ہے، بہت بڑا یہ معاملہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی یہ شکست جو کہ شاید ان کو تصور نہیں ہوگا کہ اس طرح کی سیاسی، اب اس اینڈ میں کیریئر کی، اس سیاست کی اس انداز میں ان کو اس انداز کی شکست ہوگی۔ بہرحال ایک چیز بالکل انڈسپیوٹڈ ہے کہ تیسری بار خیبر پختونخوا نے ووٹ دیا ہے ہم پی ٹی آئی کو، اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے مشتاق یوسفزئی، ممتاز سینئر صحافی وہاں پہ موجود ہیں۔ مشتاق یوسفزئی صاحب بتائیے گا کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی جو بہت دور یہاں بیٹھے ہیں، پشاور سے، کراچی میں ہوتے ہیں، آج ہم لوگ لاہور میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی تصور تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ہرانا مشکل ہوگا، لیکن تیسری بار الیکشن جیت جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ بہت شکریہ کمران صاحب، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ جو یہاں پہ آثار ہے بہت سٹرانگ انڈیکیشن تھی الیکشن سے پہلے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کا پوٹینشیل ووٹ بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہاں پہ جتنے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی وہ نوجوانوں کی ہے، اور اگر میں کہوں کہ 70% آبادی جو ہے نوجوانوں کی سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کو، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ خود میں لوگوں سے بات کی، لوگ جو وہاں پہ امیدوار تھے ان کو نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن عمران خان کی وجہ سے وہ نکلے تھے اور وہ ان کو ووٹ دیتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پہچان بن گئی ہے۔ حالانکہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں ہوا اس طرح کہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کسی بندے کو یہ منتخب کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے چونکہ نوجوان زیادہ عمران خان کے ساتھ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہے خیبر پختونخوا کہ یہاں کا جو ٹرینڈ ہے ووٹرز کا وہ باقی صوبوں سے بالکل الگ تھلگ ہے، اور یہاں پہ کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں پارٹی کو یا فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے۔ ایون اپنے جو ان کے والد ہیں، باپ دادا ہے، گرینڈ فادر ہے، وہ بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ جو نوجوان یہاں پہ ہے وہ اپنے ماں باپ کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو آسانی سے کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ تو یہ چیز میں نے نوٹ کی، حالانکہ یہاں پہ کام کے اوپر بالکل یہاں پہ ووٹ نہیں ملتا، یعنی ایسے امیدوار ہیں کہ لوگ ان سے نالت ہیں، 2 مرتبہ وہ ایم رہ چکے ہیں، پی اے رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے میں ایک پل تک نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود ان کو ووٹ پڑے ہیں۔ اور یہ میں بتاؤں کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی پہ کافی ان کی امیج کافی گر چکی تھی، لوگ ناراض تھے، تو کچھ لوگ جو ابھی ایم این اے بن گئے ہیں، ایم پی اے بن گئے ہیں، وہ منصوبے بنا رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے تحریک انصاف سے نکل جائے، اور اس وقت چونکہ جمعیت علماء اسلام بہت مشہور تھی یہاں پہ پی ٹی آئی کے بعد، تو وہ منصوبے بنا رہے تھے کہ کسی ایسی پارٹی میں چلے جائیں کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو پھر حالات بن گئے پارٹی پہ، تو یہ ان کی مجبوری بن گئی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، اگر ہم اس مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑیں گے، عمران خان کو چھوڑیں گے، تو پھر لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، تو اس لیے اپنی بقا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر وہ پارٹی میں رہے، اور ان کو پکڑ دکڑ، ان کی گھر پہ چھاپے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے میں نے جو دیکھا ہے کہ اسٹیٹ مشینری کا بے دریغ استعمال ہوا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ورکرز کے خلاف۔ تو یہ لوگ کھڑے ہوئے اور پھر لوگوں نے دیکھا، ہمارے ہاں پختونخوا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی مردہ مصیبت میں ہوتا ہے، وہ وکٹم ہوتا ہے، تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی میرے خیال میں واحد فیکٹر ہے کہ جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کو، ان کے پارٹی کینڈیڈیٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا، تو واحد وجہ یہ تھی کہ
یہ جو ابھی چلا تھا ایک سلسلہ ان کو ان کی پکڑ دکڑ ان کو جیل میں ڈالنا، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارا پینل یہاں اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہے۔ محترم مجیب الرحمان شامی، جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی، جناب رشید صافی، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت عمدہ نیوز اینالسٹ بھی ہیں۔ شامی صاحب، یہ بڑی اچھی بات کی آخر میں کہ کارکردگی کی بنیاد پہ اگر ووٹ ملتا تو شاید پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملتا۔ اچھا، یہ انہوں نے کے پی کے پس منظر میں یہ بات کی ہے، مگر اگر ہم دیکھیں اکراس دا کنٹری، اگر ہم صرف کارکردگی پہ ووٹ دیں تو جیسے کہ مشتاق یوسفزئی صاحب نے کہا، اب ایسی تو کوئی کارکردگی نہیں تھی کہ عمران خان گورنمنٹ کی کہ وہ پھر بڑے زبردست طریقے سے دوسرا الیکشن جیتے، یا ایسی کوئی کارکردگی پیپلز پارٹی کی میں جانتا ہوں سندھ میں ایسی نہیں ہے کہ وہ چوتھا الیکشن وہاں جیت جائے، یہ تیسرا جیتے، وہ تو چوتھا جیت گئے، اور کارکردگی آپ دیکھیں تو بس آپ کان پکڑ لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کے پی میں لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ وہ کسی ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ پورے پاکستان نے ثابت کر دیا ہے نا شامی صاحب، آج یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے اور وہ اس کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے۔ خان صاحب، سندھ میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے بہت پرفارم کیا ہے، بڑے ہسپتال بنائے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اسی لیے مجھے یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ وہ مجھے انٹرویو نہیں دیتے اور مکان بنائے ہیں ہم نے، لوگوں کو بسایا ہے وغیرہ۔ چل بہرحال دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے، یہ پاکستانی قوم جو ہے، ایک بات تو مطلب سامنے آ گئی نا کہ وہ مظلوم جو ہے، جس کو مظلوم سمجھتی نا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پر اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں جس سے مظلومیت کا تاثر ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ ڈر جائیں یا خوف زدہ ہو جائیں، وہ ہٹ بیک کرتے ہیں، وہ ہٹ بیک کرتے ہیں۔ اور اب کیا کیا مقدمے قائم نہیں ہوئے، کس کس طریقے سے سزائیں نہیں دی گئیں، لیکن وہ پھر اقبال نے کہا زاہد دلیل لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ تو لیکن ایک بات، مگر دوسری بات میں آپ سے توجہ دلاؤں گا کہ پی ٹی آئی کو کے آزاد ہیں، ان کو ووٹ پڑا ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے یا اس کے مخالفین کو، مگر ایک اب کس کے ووٹ زیادہ ہیں چند لاکھ یا کس کے کم ہیں اس سے قطع نظر۔ اب یہ دونوں بڑی حقیقتیں ہیں ہماری، یعنی پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے اور اس کے مخالفین بھی ایک حقیقت ہے، مسلم لیگ بھی حقیقت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر یہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو غیر جمہوری طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کا نقصان اٹھایا، اور اگر مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب اس کو فالو کریں گے اس کا نقصان بھی ان کو ہوگا، اور ایک حد تک یہ جو تاثر اگرچہ نگران حکومت تھی یہاں، لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ نقصان تو ہوا ہے۔ اب میں آپ عرض کر رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید صاحب، اب یہ جو الیکشن ہے اس کے نتائج، اب میاں محمود الرشید صاحب یہاں ایک ہمارے جیل میں ہیں 9 مئی کے واقعات، اور یہاں ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے۔ ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا بھی کہ بھائی ہم 30,000 کی لیڈ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ فارم 45 ہے، لیکن ہمارا نتیجہ جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔